محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل ہوا ہے ان لوگوں پر، اس مالک کی بڑی رحمتیں برسی ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہر اس شخص کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر نجات کا ذریعہ بنائے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے۔ آج ایک اور چیز کی قربانی کا ذکر کرنا ہے، ایک جنس جو میں کرتی تھی وہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن ایک میں اور ہے جسے ہم نے قربان کرنا ہے۔ ایک میں ہم نے ایام عید میں قربان کر دیا جو ہر وقت میں کرتا تھا، لیکن ایک میں ابھی باقی ہے جس کو ہم نے قربان کرنا ہے۔ اس میں کو ہم انا بھی کہتے ہیں، اس کو ہم تکبر بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے قربانی کے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اسی طرح اس میں کا بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا ہے۔ لغت میں تکبر کا معنی بڑائی اور عظمت ہے۔ انسان کی وہ کیفیت جس میں وہ خود کو لوگوں سے افضل، لوگوں سے طاقتور سمجھے، اس کو تو تکبر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ کیفیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے جو بھی بڑا ہے اس پر بھی ایک بڑا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ واحد عظیم ذات ہے جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی وہ واحد ذات ہے جسے یہ بات زیب دیتی ہے، جس کے یہ لائق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، میں یا انا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ہم انسانوں کی کوئی اوقات نہیں کہ ہم تکبر کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اللہ تبارک و تعالی کی چادر ہے۔ تکبر، انا، میں، یہ اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ تکبر کرے، اور تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تکبر کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ جس طرح شرک کی متعدد صورتیں ہیں، متعدد شکلیں ہیں، اسی طرح تکبر کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے حق کا جھٹلانا، حق کا انکار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، تکبر ہے، ذرہ برابر بھی میں ہے، انا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی ان الرجل يحب ان يكون لونه حسنا
وَيُحِبُّ وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. اللہ کے نبی ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جوتا اچھا پہننا یا کپڑا اچھا پہننا تکبر نہیں. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم بھی خوبصورتی اختیار کرو. پھر تکبر کیا؟ فرمایا الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلانا، حق کا انکار کرنا، سچی بات کو قبول نہ کرنا، یہ ہے تکبر. ایک صورت یہ ہے تکبر کی، یہ ایک صورت ہے، صرف ایک شکل ہے تکبر کی. ایک طرف کتاب و سنت ہے، ایک طرف ائمہ دین ہے. کتاب و سنت حق کو چھوڑ کر ائمہ دین کو ماننا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے تکبر. کتاب و سنت کے حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ ہے تکبر. فرمایا بطر الحق الکبر بطر الحق، حق کو تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، یہ تکبر ہے. پھر اپنی برادری کے لیے، کنبے قبیلے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کسی معاملے میں جھوٹ کو اختیار کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بھی تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے. عرض کی اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو شریک بن سمحا کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ اس بات پر، وگرنہ تمہیں کوڑے لگائیں گے الزام کی صورت میں. عرض کی اللہ کے نبی، کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری دیکھ کر گواہ تلاش کرتا پھر لوگوں کو آ کے کہے دیکھو میری بیوی بدکاری کر رہی ہے. فرمایا حلال تجھے گواہ لانے پڑیں گے، ورنہ تجھے کوڑے کھانے پڑیں گے. حلال بن امیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں سچا ہوں، میں نے اسے بدکاری کرتے دیکھا ہے، میرے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہے، اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ وہ مجھے کوڑے کھانے سے بچائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ. کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ 4 قسمیں اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں نے اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ رب العزت کی میرے اوپر لعنت ہو. یہ لعان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ بھائی حلال بن امیہ. ہاں بھائی امیہ 4 قسمیں اٹھاؤ. حلال بن امیہ نے قسمیں اٹھائی. فرمایا اس کی بیوی کو بھی بلاؤ. اس کو بھی لایا گیا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی. 4 قسمیں اٹھا لی. جب 5ویں مرتبہ لعان کی قسم اٹھانے لگی فرمایا اس کو روکو، شاید یہ اللہ رب العزت سے ڈر جائے. جب صحابہ نے روکا تو وہ کانپ اٹھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا شاید اب یہ بات آ جائے گی، اب یہ حق تسلیم کر لے گی. راوی بیان کرتے ہیں اس نے کہا میں اللہ کی قسم میں اپنی قبیلے کو، اپنی برادری کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کروں گی. اللہ کی قسم میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی. اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ میرے اوپر لعنت کرے. نبی علیہ السلام نے نا بتایا اگر اس کا بچہ پیدا ہو تو یہ نشانیاں ہو، لمبے قد کا ہو، سیدھے بالوں والا ہو تو وہ حلال بن امیہ کا ہے. اگر چھوٹے پستہ قد کا ہو، گنگریالے بالوں والا ہو تو وہ پھر ابن سمحار کا ہے، پھر وہ شریک بن سمحار کا ہے. فرماتے ہیں راوی میں نے دیکھا جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ چھوٹے قد کا اور گنگریالے بالوں والا تھا، یعنی وہ زانیہ تھی اور شریک بن سمحار سے اس نے بچے کو جنم دیا. ایک صورت یہ ہے کہ جھوٹی قبیلے کے لیے، برادری کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی عزت کے لیے جھوٹی قسم اٹھا دینا. ایک صورت اس کی یہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو الکبر بطر الحق وغمط الناس،
لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں چودھری صاحب ہوں، میں نواب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، یہ فقیر میرے کمی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ تو میرے کمی ہیں، یہ نیچ برادری کے ہیں۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ اگر تو حقیر ہے، تیرے کمی حقیر ہیں، تو ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے تو بھی حقیر ہے۔ اگر تیرے پاس دولت زیادہ ہے تو ایک ذات ایسی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، بہترین جوتا پہننا، بہترین لباس مایا لگا کے پہن لیا، اب اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، بیٹا زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی تیرے سے۔ اللہ اکبر، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو یہ متکبر لوگ پسند نہیں ہیں، زمین پر اکڑ کر چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اکڑ کر چلنا، یہ بازو پھیلا کے سینہ چڑھا کر کے چلتا ہے، نہ جناب پتہ نہیں کیا کیا کو پہاڑ ہو۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا، عاجزی، انکساری، سر جھکا کر، نظریں جھکا کر، پیشانی جھکا کر چلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی کائنات کے رب کو پسند ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ کائنات کا رب قیامت کے دن کلام کرے گا، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، ولا يزكيهم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے جو اپنے کپڑے کو، اپنی تہمت کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اپنی پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تین قسم کے عذاب اس کے لیے بھی ہیں۔ جب انبیاء بھی اللہ کی نظر رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کب ہمارے اوپر نظر رحمت پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے، ام المؤمنین نے عرض کی اللہ کے نبی آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا پھر ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ سمجھے میں ساری زندگی نیک عمل کرتا ہوں تو میں چھلانگے لگاتا جنت میں جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کائنات کے رب کی بارگاہ میں وہ تیرے ساری زندگی کے عمل قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ مومن کا معاملہ دو صورتوں میں ہے، خوف اور لالچ، اللہ کا ڈر، نہ قبول ہونے کا ڈر اور قبول ہو کر اجر ملنے کا لالچ، یہ دو چیزوں کے درمیان ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ انسان یہ پسند کرے میں جاؤں تو میرے جانے پر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، چودھری صاحب آ گئے نہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اسکول میں ٹیچر کمرے میں داخل ہوا ہے، کلاس روم میں داخل ہوا ہے تو طلباء کو کھڑے ہونا چاہیے، یہ ادب ہے۔ اللہ کی قسم نہیں ادب، کائنات
کی سب سے مؤدب ہستی، سب سے عظیم ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صحابہ کرام. صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں سب سے عظیم، سب سے قابل احترام تھے، اس کے باوجود بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کبھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. یہ استاد اور طلباء، یہ نہ طلباء صحابہ کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں، نہ استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو. جب نبی رحمت کے ادب میں کھڑا ہونا نہیں چاہیے تو پھر میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے پر لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. وہ سکول کا استاد ہے، وہ پرنسپل ہے، وہ چودھری ہے، وہ وزیر ہے، وہ مشیر ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ دولت والا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جس کے ادب میں لوگ وہ چاہے کہ میرے ادب میں کھڑے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھے وہ جہنم میں جائے گا. جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے تو پھر میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مولوی صاحب آئے ہیں، تعظیم میں کھڑا ہونا چاہیے. امام صاحب آ گیا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے. سب سے بڑے امام الانبیاء محمد رسول اللہ اور سب سے عظیم مقتدی صحابہ، جب وہ عظیم مقتدی عظیم امام اعظم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے پھر میں اور آپ کون ہیں؟ میں کسی پروگرام میں گیا ہوں تو مجھے بڑی کرسی پر نہیں بٹھایا، میں چودھری صاحب تھا، مجھے نیچے بٹھا دیا. ایسے لوگ موجود ہیں. کون ہے یا پروگرام میں مسجد میں درس ہے، تشریف لانا، اب آیا تو اس کو عوام میں بٹھا دیا کہ یہاں تشریف رکھیں جی، اگلی مرتبہ جانا یا درس آؤ. اور لو جی پچھلی مرتبہ گیا تھا تو آپ نے مجھے لوگوں میں بٹھا دیا تھا. میرے لیے الگ کرسی رکھنی چاہیے تھی، میں اس کے اوپر بیٹھتا. فرمایا سمجھ لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ، ہم نے اس کو معمولی سمجھا. میں انا اور تکبر کو، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں. دنیا میں بھی نقصان ہے، کل قیامت کے دن بھی نقصان ہے. سب سے پہلا متکبر شیطان تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ. اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے تکبر کیا، میں نہیں کرتا. میں بڑا ہوں. شروع میں تعریف کیا کی تھی کہ خود کو بڑا سمجھنا، خود کو طاقتور اور افضل سمجھنا، یہ ہے تکبر. اس نے بھی کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. واستکبر، اس نے تکبر کیا. سب سے پہلا متکبر شیطان ہے، اور جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں اس کے بھائی ہیں. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پسند نہیں، شیطان کا تکبر پسند ہے، وہ شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں. جدھر وہ جائے گا ادھر یہ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عاجزی کرنے والے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جدھر نبی کے صحابہ جائیں گے، جدھر تابعین تبع تابعین ائمہ دین جائیں گے، سلف صالحین جائیں گے، ادھر یہ بھی جائے گا. اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کس کے ساتھ جانا ہے. اب آپ واستکبر کے ساتھ یا عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، شیطان کا ساتھی بننا ہے یا رحمان کا ساتھی بننا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو گناہوں کا رستہ کھولتی ہے. متکبر شخص ایک گناہ کرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، گناہ کے پیچھے گناہ کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے گناہ کا رستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا. یہ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یہ کہتا ہے میری عزت ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میں جناب چودھری صاحب ہوں، میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اخذتہ العزت بالاسم، اس کی عزت اسے گناہ پر پکڑے رکھتی ہے، یہ گناہ پر کاربند رہتا ہے. اگر میں
جناب 500 لوگوں کا کھانا نہ بناؤں، شادی میں 8-10 ڈشیں نہ بناؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ اخذتہ العزت بالاسم، یہ ہے۔ اگر میں نے 8-10 جانور قربانی نہ کیے، لوگ کیا کہیں گے؟ اخذتہ العزت بالاسم، اس کی عزت نے اسے گناہ پر پکڑے رکھا۔ میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر ابھارا جبکہ مجھے سنت معلوم تھی۔ میں نے جناب کپڑوں کو مایا لگا کے نہ پہنا، لوگ کیا کہیں گے؟ اخذتہ العزت بالاسم۔ میرے سفید بال ہیں، میں نے ان کو کالا نہ کیا، لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا اسی عمر میں، اخذتہ العزت بالاسم۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ حسبہ جہنم، اسے جہنم ہی پورا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا جو متکبرہ ہے، متکبر شخص ہے، جس کے اندر انا اور میں ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں نے ایسے کر دیا، اس کے لیے گناہ کے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور نیکی کے رستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہے موحد، باپ مر گیا یا والدہ فوت ہو گئی ہے، اب بہترین قسم کا کھانا نہ پکاؤں، ختم نہ دلاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ اخذتہ العزت بالاسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر متکبر شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے اس کو اپنی جنت میں جانے دیں گے؟ جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے اس پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے؟ جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کے لیے برکتیں نازل فرمائیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کا سامان رسد ختم کرو، یہ ہمارا سامان رسد ہے جو اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور ہم اللہ سے دشمنی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ قارون، حامان اور فرعون کا طریقہ ہے تکبر کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون، حامان اور قارون کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے تکبر ہی کیا ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تکبر سے چلے۔ کس کا ساتھی بننا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یا فرعون، حامان اور قارون کا، شداد کا، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی نشانی عبرت بنا دیا؟ آپ بھی مصر کے عجائب گھر میں جا کر دیکھ لیں، فرعون کی لاش پڑی ہے، زمین آج بھی قبول نہیں کرتی۔ بڑا متکبر تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا آجا بھی تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں، تیرا رب ہونا بھی دیکھ لیتا ہے۔ اسی پانی میں جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا، اسی میں اس کو غوطے دے دیے، اب بنا رب تیرا بھی پتہ چل جائے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کس کا ساتھی بننا ہے؟ فرعون کا، حامان کا، قارون کا، یا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا؟ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو متکبر ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ روح نکلے گی کہاں جائے گی؟ اگر نیک لوگوں کے پاس جانا ہے تو اوپر، اگر برے لوگوں کے پاس جانا تو نیچے۔ جب متکبر کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ روح کیسے جائے گی؟ سیدھی سادی باتیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں بھی ذلت ہے ایسے شخص کے لیے جو متکبر ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ وجہ کیا ہے؟ ذلت کیوں ہے؟ تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے، انا اور میں کی وجہ سے، میں ایسے میں ویسے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روشن چہرے لے کر اللہ کا سامنا کرنا ہے یا سیاہ چہرے لے کر اللہ کا سامنا کرنا ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔
اسی طرح فرمایا کل قیامت کے دن اہل اعراف جہنم والوں سے پوچھیں گے ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اصحاب الاعراف نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہنم والے ہیں ان کو پہچانے گے، یار وہ جو شخص ہے نا وہ میرے پہچان والا ہے، وہ فلان جو ہے وہ تو میرا دوست ہے، او بھائی میری بات سنو ادھر آؤ ذرا. رجال یعرفونہم جن کو پہچانیں گے ان کو بلا کر کہیں گے، آواز دے کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، دنیا کی دولت دنیا کا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا آج تمہارے کسی کام نہیں آیا، اور نہ ہی تمہارا تکبر تمہارے کسی کام آیا. یہ بلا کر الگ الگ کو رجال یعرفونہم کلا بسیماہم، ہر کو بلا کر الگ الگ کو آواز دے کر او فلاں تو میرا دوست ہے ادھر آ ذرا میری بات سن. ما اغنا عنکم جمعکم، یہ دنیا کی دولت ادھر سے بھی لے لو، اس کا حق بھی چھین لو، فلاں کا حق بھی غصب کر لو، یہ بھی چھین لو، یہ بھی میرے پاس آ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری دولت اتنی ہو جائے. ایک مکان ہے دو کیوں نہیں ہے، دو ہیں تو چار کیوں نہیں ہے، ایک گاڑی ہے تو دو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، نہ تمہارا مال ہی کسی کام آیا اور نہ تمہارا تکبر کسی. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا اکڑ کر تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا سینہ کھول دیا اور اسے زمین میں دنسا دیا. اب قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا. اکڑ کر تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا تھا. اللہ نے زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، زمین کا سینہ کھولا اور اسے زمین میں دنسا دیا. اب قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. فادخلوا، متکبرین کو حکم دیا جائے گا قیامت کے دن، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. فلبئس مثوى المتکبرین، اور متکبرین کے لیے جہنم بہت بری جگہ ہے. جہنم تو کسی کے لیے بھی اچھی جگہ نہیں ہے، صرف متکبرین کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی جہنم اچھی جگہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی فرما دے بئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، پھر اندازہ کریں کہ وہ کتنا برا ہوگا. اس کا ہولناک منظر کیسا ہوگا اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا. یہ بئس مثوى المتکبرین. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جس طرح ہم نے جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، جانوروں کو ذبح کیا، اس طرح اپنی میں کو بھی قتل کرنا ہے. جس طرح وہ میں ہم نے ذبح کیے ہیں اسی طرح اپنی میں کو بھی ذبح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو جھکے سر پسند ہیں، اکڑے سر اللہ کو پسند نہیں ہے. کل قیامت کو بھی حکم دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کریں گے اور فرمائیں گے اس پنڈلی کو سجدہ کرو. تو جو عاجزی کرنے والے ہیں وہی کل قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کر سکیں گے. وہی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی مبارک کو سجدہ کر سکیں گے. جو یہاں اکڑ کر چلتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی کمروں میں، ان کی گردنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سریا بھر دیں گے. اللہ کے سامنے قیامت کے دن بھی نہیں جھک سکیں گے. اختیار ہمارے پاس ہے، ہم نے کن لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. فرعون، شیطان، حامان، قارون، شداد اور اس جیسے لوگوں کے ساتھ، یا اللہ کے انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ، نبی کے جانثار، شہباز اور شہین اور شہداء کے ساتھ کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.